آیت الکرسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ان مومنین کا ولی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے آتا ہے۔ بس ایک یہ ولایت ہوگی آپ کے پاس۔ اس کے مد مقابل کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، طاغوت ان کے ولی ہیں۔ یہ طواغیت کون ہیں؟ یہ شیاطین جنس و انس ہیں، یہ سربراہان جنس و انس ہیں۔ بالفاظ دیگر عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ وہ ایک کرائے کا قاتل ہے، وہ ایک ایسا فرد ہے جس کی بے بصیرتی اور بے شعوری سے فائدہ اٹھا لے۔ صرف کرائے کا قاتل ہی خالی نہیں، ایک بے بصیرت انسان ہے، جیسا کہ بے بصیرت انسان خود کا حملہ کر کے مساجد میں آ جاتا ہے۔ وہ اتنا نہیں سوچتا مسجد میں رکوع سجود کی حالت میں ایک مسلمان اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، وہ اس کے اوپر شرک کا آپ کیسے فتویٰ لگاتے ہو؟ پھر کس طریقے سے ایک جگہ پہ بے گناہ افراد کو تم مارتے ہو کہ نہ ان کا جرم تمہارے سامنے اور نہ جرم ثابت ہے، اس بے شعوری سے فائدہ اٹھایا۔ ابن ملجم ایک ایسا فرد ہے جو ظاہری دیندار لیکن بے شعور ہے۔ اصل میں ان کو اغوا کیا ہے شیاطین نے۔ شیاطین کے کئی شعبے اور ڈپارٹمنٹس ہیں، جس طرح کہ ہدایت کے شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں، بعض فقہا ہیں، بعض اہل عقل و علم ہیں، بعض زاہد اور عابد اور عرفاء ہیں، بعض علماء اخلاق ہیں، ایک مجاہدین کا طبقہ ہے، ایک کسب حلال کرنے والا ہے جو روزی کماتا ہے، کسب حلال کرتا ہے، انہی کے اموال کے ذریعے سے معاشرہ بھی چلتا ہے اور دینی اداروں کو بھی فیض انہی کے حلال پیسے سے ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے واجبات رکھے ہیں یا دیگر ان کے اوپر اللہ کی عنایات ہیں جس کی وجہ سے وہ راہ الہی میں پیسہ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک نظام چل رہا ہے اس طریقے سے۔ ادھر بھی اس طرح مختلف شعبے ہیں، ادھر بھی دیندار گمراہ موجود ہیں، مثل خوارج، مثل تکفیری جیسے آج کے دور میں کہہ لیں داعشی طالبانی، یا اسی طریقے سے بعض ہیں کہ جو کاملاً آشکار طور پہ گمراہی کو پھیلاتے ہیں، جس طرح سے سیکولر قسم کی ذہنیت کے مالک لوگ ہیں، ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں، واضح طور پہ کسی حد کو قبول نہیں کرتے، ایک حد کو ظاہراً قبول کر رہے ہیں۔ بہرحال طاغوت کے ماتحت ہیں۔ جب طاغوت کے ماتحت ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ یخرجہم من النور الی الظلمات، نور سے نکال کے ظلمتوں میں لے کے آئیں گے۔ یہ ایک علامت ہے، یہ سب سے خطرناک قرآن نے قرار دیا ہے۔